ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کے پہلے 3 دنوں میں، یعنی 1 رمضان المبارک اتوار کے دن، 2 رمضان المبارک پیر کے دن، 3 رمضان المبارک منگل کے دن یا غنیو اور اللہ الصمد کا یہ مختصر سا عمل کر لیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، تمام حاجتیں اس کی اسی دن پوری ہو جاتی ہیں جس دن وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا عمل کی ترتیب سمجھ لیں۔ اگر آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، پھر آپ باوضو ہو کر آج کیونکہ 1 رمضان المبارک ہے اور ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور پہلے دن کی فضیلت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب پہلا دن ہوتا ہے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جنت کے درختوں کے پتے حرکت کرتے ہیں، پس اس میں سے ایک آواز سنی جاتی ہے، سننے والوں سے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوتی، پس حورین اس کی طرف دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں یا اللہ اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے جو اس مہینے کا ادب کرنے والے ہیں، جو اس مہینے کا احترام کرنے والے ہیں، جو اس مہینے کے روزے رکھنے والے ہیں۔ اور کوئی ایسا بندہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ان حوروں کا شوہر بنا دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی خیمے میں ان حوروں کے ساتھ نکاح فرما دے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قدیم میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، یعنی ان میں سے ہر ایک حور پر مختلف رنگوں کے 70 حلیے ہوں گے، ہر ایک عورت کے لیے موتیوں سے مزین سرخ یاقوت کا تخت ہوگا، ہر ایک تخت پر 70 بستر لگے ہوں گے اور اس کے اوپر دسترخوان لگے ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے کا احترام کرے گا، برائیوں سے اجتناب کرے گا، نماز، تسبیح، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک جیسی عبادت میں مشغول رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے انعام اپنے اس بندے کو عطا فرمائے گا جو بندہ بھی ان باتوں پہ عمل کرے گا، جو شخص بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی یا غنیو اللہ الصمد کو پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں تاکہ ان کو 2 تاریخیاں نقصان نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب وہ 2 نور کیا ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک رمضان کا نور ہے، دوسرا قرآن کا نور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب وہ 2 تاریخیاں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک قبر کی تاریخی، دوسری قیامت کے دن کی، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت اس بندے کی دنیا بھی آسان کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کو منور کر دیتا ہے، اور آخرت بھی اس کی روشن کر دیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے، آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے یہ اسماء مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ بالکل آسان سا عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر میری بہن بھائی اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھے گا۔ دیکھیں ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں موجود ہے، تو آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم پڑھیں گے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت حدیث پاک میں بھی موجود ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود پاک ویسے عام وظائف میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے میں آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اب آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ اول درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ ہی آپ آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ اب کیونکہ ماہ رمضان المبارک یہ شفاعت والا مہینہ ہے،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے بے شک رمضان المبارک قیامت کے دن اچھی صورت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے رمضان اپنی حاجت مانگو، جس نے تیرا حق پہنچایا ہے تمہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لے، پس وہ میدان معاشر میں پھرے گا، پس ہر اس شخص کا ہاتھ پکڑ لے گا جس نے ماہ رمضان کا حق پہچانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا رمضان کے مہینے تو کیا چاہتا ہے؟ پس وہ کہے گا میں چاہتا ہوں تو اسے عزت کا تاج پہنایا جائے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 تاج پہنائے گا، پھر وہ 70,000 کبیرہ گناہ والوں کی سفارش کرے گا، پھر اس کا نکاح 70,000 حوروں کے ساتھ کر دیا جائے گا، ہر حور کے ساتھ 70,000 خادم ہوں گے، پھر وہ اسے براق پر سوار کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے رمضان تو بتا کیا چاہتا ہے؟ پس وہ کہے گا میری حاجت پوری ہو چکی، اے اللہ اے رب تیرا مرتبہ کہاں ہے؟ پس وہ اسے سرخ یاقوت اور سبز قسم کے 100 شہر عطا فرمائے گا اور ہر شہر میں ہزاروں محل ہوں گے۔ اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی ہی قیمتی ہے، ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرما رکھا ہے، جس مہینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو نازل فرمایا ہے، تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل فرمائی گئی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کا مکمل ادب و احترام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اسے ذلت اور حقارت لاحق ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے مجھ پر درود نہ پڑے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے والدین ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، بس وہ ان کو حق دے کر ان کا حق پہنچا کر ان کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ سے جنت حاصل نہ کر سکے۔ پھر حضور نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش کروا کے رب کی بارگاہ سے جنت نہ حاصل کر سکے۔ اس لیے دوستو آپ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا ہے اس طرح آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک کیا ہے؟ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والے، کیونکہ اللہ کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اللہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو دور فرما کر راحت اور رحمت کے باب کھول دیتا ہے۔ انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو رشد اور ہدایت کے دروازے عطا کیے ہیں۔ اب یہ اسم مبارک اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے، چاہے یکم رمضان کو کریں، 2 رمضان کو کریں یا 3 رمضان کو کریں، بس ان 3 دنوں میں جس دن بھی آپ یہ عمل کر لیں گے اسی دن ہی آپ کا مقدر سنورے گا، اسی دن آپ کی تقدیر بدلے گی، اسی دن تمہارے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ امام کشیری نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا جس شخص نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، وہی اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہی تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے اور اللہ کے علاوہ وہ اپنا دل نہ لگائے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو اپنی رحمت سے دور نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا، ہر کام جو اس کے ہوں گے وہ خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ امام بونی نے بھی اس کے بارے میں کہا جن لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین پریشان رہتے ہیں، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہ کھولنے کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام راہ کھول دیتا ہے، اور اسی طرح قید سے خلاصی بھی ملتی ہے، کیونکہ اس اسم مبارک کا مطلب اور اس کا معنی جب آپ نے سنا تو آپ کو بہت ساری چیزیں عیاں ہو گئی ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ازل تا ابد تک ہر چیز اسی کے احاطے میں ہے، گویا وہ ہر چیز اور بڑی چیز کی ابتدا اور انتہا کو بھی جانتا ہے، اس لحاظ سے وہ بڑا علیم ہے، وہ بڑا قدیر ہے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ تو دوستو یہ اسم مبارک پڑھنے کے
بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہوں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھیں میں ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں اور پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی شخص اس عمل کے دوران غلطی نہ کرے، کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہ کر بیٹھے، کسی بھی قسم کا آپ نے سستی نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو کرنا ہے جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں زندگی دیتی۔ آج ہمارے پاس بڑا سنہرا موقع ہے، بہت سارے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہر سال اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اور جو بھی پڑھتا ہے پورا سال پھر خوشحال رہتا ہے، پورا سال غموں سے نجات ملتی ہے، پورا سال پریشانیوں اور دکھوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، سستی میں نہ گزاریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدے کرتے ہوئے گزاریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کلام پڑھتے ہوئے، اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اس مہینے میں، ہے کوئی مجھ سے دوستی کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا، ہے کوئی چاہت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب یہ مہینہ، یہ رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کریں، کون ہے جو ہمیں چاہتا ہے ہم بھی اس کی طرف آئیں، کون ہے جو ہم سے بخشش مانگے ہم بھی اس کو بخش دیں، کون ہے جو اپنی برائیوں کو جو ہے وہ ختم کروانا چاہتا ہے ہم اس کی برائیوں کو ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے بخشش مانگنے والا، ہم اس کو بخش دیں۔ اس لیے آپ نے اس مہینے میں یہ کلمات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جب یہ پڑھیں گے تو اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو مٹا دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں اگر معرفت چاہتے ہو نا، رب کی رحمت چاہتے ہو، اس کا فضل چاہتے ہو، تو پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے، رب اپنا فضل بھی دے گا، اس کی رحمت بھی برسے گی، اس کا کرم بھی تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، دو طرح کی طاقتیں موجود ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطانی طاقت، اور یہ دونوں انسان کو ہر وقت اللہ سے دور کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محفوظ ہو جائیں، اور کیونکہ استغفار جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، جب آپ اس اسم مبارک کے بعد اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب کسی بندے پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا فرما دوں، کیونکہ میرے دوستو آقا علیہ السلام کا خود طریقہ کار تھا، حضور علیہ السلام خود استغفار پڑھا کرتے تھے۔ جو شخص بھی اس طرح اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے تمام مشکلوں میں آسانی آتی ہے، ہر غم سے آزادی، اور رزق وہاں سے آتا ہے جہاں غمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا جب وہ دن ملے گا تو ایسا حال میں اپنے رب سے ملے گا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ نے اس کو یہی وظیفہ بتایا تھا، یہی عمل بتایا تھا۔ ایک اور شخص آیا، تنگ دستی کی شکایت کی، اس کو بھی یہی عمل بتایا۔ ایک نے کہا اولاد نہیں ہوتی، اس کو بھی یہی عمل بتایا۔ ایک نے کہا زمین پیداوار کم کرتی ہے، اس کو بھی یہی عمل بتایا۔ یعنی یہ تمام مسائل کے لیے یہ واحد وظیفہ ہے جس کے ذریعے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے جو بڑی مشہور سورت ہے، اور جس کی برکتیں شب و روز لوگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے اس کا عمل بتایا تھا پچھلے رمضان مبارک میں اس سورت کا ایک عمل کروایا تھا۔ اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ آج بھی جن لوگوں نے کیا ہے وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں جو عمل ملا تھا ہم نے اس کے ذریعے دیکھا ہے کہ ہماری گھریلو زندگیوں میں برکت آئی ہے، عجیب و غریب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور دشمن جو ہمیں بہت بار بار تنگ کرتے تھے ہمیں ان سے نجات مل گئی ہے، ان کی زبانیں بند ہو چکی ہیں۔ اب جو ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے، اور ہمیں تمام چیزوں سے چھٹکارا مل چکا ہے، اور رزق میں بے تحاشا برکتیں آ چکی ہیں، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ آقا علیہ السلام کی محبوب صورت ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ صورت بھی ہے، اور یہ صورت ایسی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہر قسم کی جتنے بھی وظائف ہیں ان سے بڑھ کر یہ زیادہ اثر دکھانے والی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے کی اس کی طاقت یہ ہے کہ ہفتے کے اندر جو 7 دن ہوتے ہیں نا، یہ ہر ایک دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اتنی مقرب، اتنی محترم یہ صورت ہے، اتنی شان اور عظمت والی یہ صورت ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے آپ نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غم دور کرنے کے لیے سورت کا نزول فرمایا۔ جب یہ سورت پھر نازل ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل کا انکار تو کر نہیں سکتا، یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانی اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض خواتین اپنے خامد کی بے روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، بعض لوگ اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کرے، کیونکہ آپ پر سخت ترین پریشانیاں آ چکی ہیں، تو اس عمل کی بدولت سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک۔ اب یہ اسم مبارک کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، میں ترتیب عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اللہ الصمد کا عمل دیتا ہوں، یعنی کہ اس کے بعد آخر میں آپ اللہ الصمد پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس اسم مبارک کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کر دینا، یعنی بغیر معاوضے کے عطا کرنا، اور ایسی عطا کہ جس کے اندر کوئی غرض نہ ہو، جس کے اندر ہم کسی کو بھی کچھ دیتے ہیں نا تو ہمارے اپنے بہت زیادہ مفادات اس کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لالچ کی بنیاد پر کسی کو کچھ دیتے ہیں، ہم بغیر لالچ کے طمع کے کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، لیکن ایک واحد ذات میرے رب کی ذات ہے، واحد اللہ تبارک و تعالی ہے جو اپنے بندوں کو بغیر غرض کے عطا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس اسم مبارک کو پڑھنا ہوگا، تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا دے گا کہ آپ جیسا شاید دنیا میں کوئی اور شخص ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیتا ہے پھر اس پر اپنی عطا کے خزانے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگتا ہے اس کو اسی طرح ملتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ غربت اور تنگ دستی سے دوچار ہیں، آمدن کم ہے اور رزق کی پریشانی میں مسلسل سال رہتے ہیں، قرضہ ان کا اترنے کا نام نہیں لیتا، اور جس چیز میں ہاتھ لگاتے ہیں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ لوگ ان اسماء مبارکہ کو اس طرح ضرور پڑھیں۔ یہ اسم مبارک ہے یا وہابو، یا وہابو، یہ اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو آپ نے اسماء مبارکہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یہ اسماء مبارکہ اکٹھے ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس اسم مبارک کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا رزاقو، یا وہابو، یا رزاقو، اور اس کے ساتھ جو میں اسم مبارک آپ کو پڑھانے لگا ہوں وہ ہے یا غنیو۔ یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں اور تینوں کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، غنا کے ساتھ ہے، یعنی امیری کے ساتھ ہے، بادشاہت کے ساتھ ہے۔ اور یہ اسماء مبارکہ پڑھنے سے آپ غنی بھی ہوں گے، مالدار بھی بنیں گے، اور آپ کو بادشاہت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ ہم جس کے بھی مالک ہوتے ہیں مجازی طور پہ چند روزہ کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے۔ اس کے اندر وہ اسم مبارک موجود ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو غنی کر دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ 3 اسماء مبارکہ کو اکٹھا پڑھ کے ایک تصور کرنا، ایک شمار کرنا ہے۔ پھر سن لیجئے گا یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔
ان تینوں اسماء کو پڑھا، ایک شمار کیا۔ اب جب ان اسماء مبارکہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے پھر اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ تو بس آپ جب اس کے بعد اس کا ورد کریں گے تو آپ کا عمل یوں سمجھے کہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ یا غنیو اس کو کہتے ہیں غیب سے مالدار ہونے والا عمل اور غربت کے خاتمے والا عمل۔ اس کا مطلب ہے بے پرواہ، اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ جس کے پاس مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی ہے، ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے، وہ اپنے جود و کرم فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود پاک، جتنی تعداد میں شروع میں آپ کو میں نے کہا تھا اتنی ہی تعداد میں آخر میں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے بھی اٹھنا نہیں، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، ابھی آپ کا عمل مکمل نہیں ہوا، آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے تصور میں آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، اور یوں آپ نے زبان سے حرکت بھی کرنی ہے اور ساتھ دل کا تصور بھی کرنا ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں لے آنا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں فلاں میری حاجت ہے، تو وہ میری حاجت پوری فرما دے۔ ساتھ ساتھ اللہ الصمد پڑھتے جائیں، اور اللہ الصمد کا ورد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہوگا۔ جب آپ اس طرح اللہ الصمد کا ورد کریں گے، ساتھ مقصد کو ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ یوں ہی آپ یہ عمل اللہ الصمد آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، یوں ہی آنکھیں کھولیں گے اور آپ اس کی برکتیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اب اللہ الصمد کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا بھی مانگنی ہے، اور دعا ہماری بھی آج ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں۔ تو اب آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف اس ترتیب کے ساتھ 2 سے 3 منٹ پڑھنا ہے، کھلا ورد اس کا کرنا ہے، اس کی تعداد اکاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح پڑھنے کے بعد دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔